وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے گروہوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو کامیاب لوگ ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ان کی صفات کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کفار کا ذکر کیا، جنہوں نے اللہ کے کلام کو ماننے سے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کفر کیا. تو جس طریقے سے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گارنٹی دی کہ یہ جو لوگ ہیں جو بھی ان صفات کو پورا کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے پیدا کرنے کے مقصد کو بھی بہت واضح بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. اور یہ جو مقصد تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقصد کے ریمائنڈر کے لیے، لوگوں کو یاد دہانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور پھر وحی کا سلسلہ شروع کیا، مختلف قسم کی کتابوں کو بھیجا تاکہ لوگ سن کر اس چیز کے بارے میں انہیں ایک طریقے سے ان کو یاد دہانی ہو جائے کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور اس پیغام کو سننے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دونوں کو ختم کر دیا، خاتم النبیین، خاتم الرسل ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. تو جب بھی یہ پیغام لوگوں تک پہنچا تو لوگوں کی طرف سے دو طرح کے رویے ہوئے. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس پیغام کو، اس بات کو مانا، اس پہ ایمان لائے، اور وہ کیا ہوا کہ وہ کامیاب ہو گئے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا، اور جو کچھ بھی آیا نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے اس انکار کرنے کے بعد اپنے اس رویے میں اور اپنی اس نافرمانی میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا رستہ اور ایک بہت زیادہ وقت رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے چانسز دیے تاکہ شاید کسی ایک چانس کو یہ لے لیں اور سمجھ جائیں اور یہ صحیح رستے پہ آ جائیں. لیکن جب انسان ان چانسز کو اویل نہیں کرتا، جو مواقع اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے، اور وہ ان مواقع کے اوپر ان سے فائدہ نہیں حاصل کرتا، تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ جو ہے اس شخص کے لیے کر دیتے ہیں اور پھر اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے کہ ان کو بہت زیادہ ریمائنڈرز دیے گئے، ان کو بہت دفعہ بتایا گیا کہ یہ اصل میں ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے. ان کو بتایا گیا کہ تمہارا ایک رب ہے، اس پہ ایمان لاؤ، صرف اس کی بندگی کرو، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو. بار بار اس چیز کے بارے میں بتایا گیا، لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے انکار کیا، کفر کیا، اور نہ صرف کیا بلکہ اس میں آگے بڑھتے چلے گئے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی. اور نہ صرف دلوں پر مہر لگائی بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا. دلوں پہ اور کان پہ جب ذکر کیا مہر لگانے کا
تو یہ نہیں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان کے دل کے سامنے پردہ آ گیا یا کانوں کے اوپر پردہ آ گیا، کیونکہ دل کا جو تعلق ہے اور کانوں کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے کہ کان جو ہے وہ جب سننے کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے خاص کوئی اینگل نہیں چاہیے سننے کے لیے. آپ سامنے سے کھڑے ہو کے مجھے آواز دیں گے تو مجھے آواز آ جائے گی، آپ سائڈ سے کھڑے ہو کے مجھے آواز دیں گے مجھے تب بھی آواز آ جائے گی، اور اگر پیچھے کھڑے ہو کے مجھے آواز دیں گے تب بھی مجھے آواز آ جائے گی. تو کسی بھی جگہ سے آپ آواز دیں گے تو میرے کانوں میں آواز پڑ جائے گی. اسی طریقے سے دل کا معاملہ ہے، دل کی بھی کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہے. جو کچھ انسان سنتا ہے انسان کے دل میں وہ چلا جاتا ہے، جو کچھ انسان دیکھتا ہے اس کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن جب آنکھوں کی بات کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیونکہ آنکھیں چونکہ صرف کیا ہوتی ہیں، صرف سامنے دیکھ سکتی ہیں. اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو اس وقت میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، تو چونکہ سامنے دیکھتی ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب پردے کا ذکر کیا تو آنکھوں کے اوپر پردے کا ذکر کیا، ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا ہے. تو یہ کس چیز کے ہے کہ دل جو ہے اصل میں جو ہدایت اور ایمان کی جو محور ہے، جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. اسی لیے یہ جتنی بھی آپ کیفیات دیکھ لیں دل کی، اگر ایمان ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے، وہ دل میں ہوتا ہے. کفر دل میں ہوتا ہے، نفاق دل میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں، وہ بھی سب دل میں ہی ہوتی ہیں. انسان جب خوشی محسوس کرتا ہے تو دل میں محسوس کرتا ہے، انسان کو جب غم ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے غمگین ہوتا ہے، انسان جب پریشان ہوتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، انسان جب اطمینان سے ہوتا ہے، سکون سے ہوتا ہے تو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، دل سے تعلق رکھتی ہیں. تو دل انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، فزیکلی بھی، حصی طور پر بھی، کہ جب تک دل چلتا رہتا ہے تب تک انسان چلتا رہتا ہے، جس دن دل بند ہو جاتا ہے انسان ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایمان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب تک انسان اپنے ایمان کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے ہدایت مل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلے رکھتا ہے. لیکن جب وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا اور وہ بہت آگے چلا جاتا ہے اپنے گناہوں میں اور اپنی نافرمانی میں اور اپنے کفر میں اور اپنے تکبر میں، تو پھر ایک سٹیج پہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ایک اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے ایک اور، تو اس کے بعد ایک اور سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا دل بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو سٹیج آتی ہے دلوں پہ مہر لگ جانے کی، یہ کوئی فوراً نہیں آ جاتی. اور یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو سننے کے بعد کہ یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ تو بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر مہر لگانے کا، تو پھر انسان کی تو اپنی اس میں کوئی قدرت ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جب موقع دیتا ہے کسی کو، اور جب انسان اس موقع سے فائدہ حاصل نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے. کیونکہ یہ چیز بڑی آبویس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے موقع دیے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے ریمائنڈرز دیے. کبھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے کے انسان کو ریمائنڈ کرایا کہ دیکھو تمہارا کوئی رب ہے جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس رب پہ ایمان لے آؤ، تو انسان ایمان نہیں لاتا. پھر کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ مشکل میں آنے کی وجہ سے میں اسے یاد آ جاؤں. جب وہ مشکل میں آتا ہے تب بھی اس کو رب یاد نہیں آیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی انسان کو مختلف طرح کی سچویشن میں ڈال کے آزماتا ہے، مختلف طرح کے لوگ اس کی زندگی میں بھیجتا ہے جن کی وجہ سے اس کو ریمائنڈر ملتا ہے، وہ تب بھی اس پہ نہیں آتا. تو بہت سے طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو یہ ریمائنڈ کراتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ ایمان پہ آ جائے. لیکن جب سب کچھ سنتے ہوئے، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ ایمان کی طرف نہیں آتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے نزدیک ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے نزدیک اللہ کی اطاعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ فیصلہ اس کے اپنے اعمال جو ہیں اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خود اس چیز کے اوپر مطمئن ہو گیا کہ اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جب اللہ کے احکامات کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے ایکشنز مستقل ایک لمبے عرصے تک وہی کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تمہارے دل میں اس چیز کا خیال نہیں ہے
تو پھر مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو تمہارے دل کے اوپر مور لگا دی جائے گی۔ تو یہ آیات جو آئیں، یہ آئیں تو حقیقت میں کفار کے لیے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بھی اس میں میسیج ہے۔ ہمارے لیے کیا میسیج ہے کہ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو اکثریت مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بھی مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اعمال دیکھیں تو ہمارے اعمال میں اللہ کی اطاعت کہاں پر ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی بڑی کامیابی کو پہنچا۔ دیٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا ایک کرائٹیریا دیا، اور وہ کرائٹیریا مال نہیں ہے، وہ کرائٹیریا شہرت نہیں ہے، وہ کرائٹیریا دنیا کی ڈگریز نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، جو بھی یہ کرے گا وہی اصل میں بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرائٹیریا دیتا ہے تو ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کرائٹیریا کے مطابق اپنی زندگی میں کیا عمل کیا۔ تو اگر ہماری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی اور اس دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر بہت پریشانی کی بات ہے اور فکر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اور صرف اپنی ذات کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دینا، یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل پہ مہر لگا دی جائے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑے خوبصورت طریقے سے ایک مثال بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ انسان کا دل ایسا ہی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک انگلی جیسے ہتھیلی کی بند ہوگی، پھر گناہ کیا پھر دوسری انگلی بند ہوگی، پھر گناہ کیا پھر تیسری انگلی بند ہوگی، اور وہ گناہ کرتے کرتے کیا ہوگا، اس کی جب ساری انگلیاں بند ہو جاتی ہیں تو اب اس کا ہاتھ اس طریقے سے بالکل بند ہو گیا۔ اب اگر آپ اس ہاتھ میں کچھ بھی پکڑانا چاہیں تو اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکڑ سکتا۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک سٹیج پہ آ کے انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا بھی ہے کہ اس کے دل میں خیر جائے، وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، تو پھر اس کو اس ہدایت کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا وہ وقت اور وہ چانس جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ تو اس لیے فکر کی بات کیا ہے کہ ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں ہم جو بھی جہاں پہ بھی کھڑے ہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ آج تک جو بھی جیسی بھی زندگی گزری مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا، یا لا علمی کی وجہ سے ہو گیا، یا جانتے ہو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے ہو گیا، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں، اور میں آپ کے دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور میں دین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم لوگ ایک ہدایت کے راستے کی طرف چلیں، اور ہم اس راستے سے ہٹیں کہ جو بڑا خطرناک راستہ ہے اور الٹیمیٹلی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جس میں انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ دنیا میں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، دنیا میں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، دنیا میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، تو ایسے لوگوں کے پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں تم نے پھر جیسا بھی گزارا کیا، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، جو بھی غفلت میں ہماری زندگی میں جو بھی غفلت ہے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔